اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم۔ یہاں پہ ہم نے آیت سجدہ بھی تلاوت کی ہے، تو جو دوست جنہوں نے آیت سجدہ سماعت کیا ہے وہ بھی سجدہ تلاوت فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ اور لا تعداد مرتبہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل الحمدللہ اس تک قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی مختصر تشریح اور تفسیر کو سماعت کر لیں گے۔ آج سورہ بنی اسرائیل یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، 15واں سپارہ ہے، اور جس تفسیر سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی مدد لیتے ہیں، تفسیر ضیاء القرآن، جس کی 5 جلدیں ہیں، جو 5 جلدوں پہ محیط ہے، آج اس کی دوسری جلد کا بھی اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ میرا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے، مزید محبت پیدا فرمائے، اور ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ قائم فرمائے، اور ہمیں دین دنیا آخرت میں قرآن کی ذریعے سے بھلائیاں اور خیر نصیب فرمائے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو امت محمدی پہ کرم کیا ہے اس کی وضاحت ہے کہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ ساری کی ساری ایک بار کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، اور تقریباً 23 سال کے دورانیے میں یہ نازل ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، یعنی جتنی ضرورت ہوتی گئی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، اس کے احکامات کو اتارتا گیا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ کفار کو کہیے خواہ تم ایمان لاؤ اس پر یا ایمان نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم، من قبل ہی اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب اسے پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے۔ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے زمین پہ کیا کرتے ہیں؟ گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے کیا ہیں؟ سبحان ربنا، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ پورا ہو کے رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، کیسے؟ یبکون، گریہ و زاری کرتے ہوئے۔ کیسے؟ گریہ و زاری کرتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ جب وہ گریہ و زاری روتے اللہ کی بارگاہ میں گر پڑتے ہیں عاجزی کے ساتھ، تو یہ قرآن ان کے دلوں میں اور خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ فرمائیے یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے اسے پکارو اس کے سارے نام ہی کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔
اسماء الحسنى، اس کے سارے نام کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک، اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو، ولا تخافت بہا، اور نہ بالکل آہستہ پڑھو اسے، وابتغ بین ذالک سبیلا، اور تلاش کرو ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو بالکل پست بھی نہ پڑھو اور بہت شور مچا کے بھی نہ پڑھو، اتنا پڑھو کہ تمہارے اپنے کان تمہاری آواز کو سن سکیں۔ سمجھ میں آگے؟ تو قرآن مجید میں بھی نہ بہت زیادہ شور مچاؤ کہ کسی بیمار کی بیماری میں اضافہ ہو اور اسے تکلیف ہو، یا کوئی اور ایسا معاملہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا کسی کے دل شکنی یا کسی کے دل کو تکلیف ہو، تو ایسا نہیں، بلکہ درمیان والا راستہ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ اختیار کرنا چاہیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور آپ فرمائیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنایا کسی کو اپنا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت و فرما روائی میں، یعنی حکومت کرنے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار درماندگی میں، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجہ کی بڑائی۔ ایک رات حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی میں مصروف تھے اور یا اللہ یا رحمان کا ورد جاری تھا۔ ابو جہل نے سنا تو ٹھٹک کر رہ گیا، کہنے لگا لو ادھر دیکھو، ہمیں تو ہمارے خداؤں کے نام لینے سے روکتا ہے، اور آج خود دو خداؤں کو پکار رہا ہے۔ کتنے خداؤں؟ یا اللہ اور یا رحمان کو، یعنی دو۔ اور اس کے اسی شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور رحمان دو الگ الگ ذاتوں کے نام نہیں، بلکہ جس ہستی کا علم ذاتی اللہ ہے اسی کا اسم صفاتی بھی الرحمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، ہر نام اللہ تعالیٰ کی صفت کمال پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب صفات اچھی ہیں اور جس ذات کی صفات ہیں وہ حمید و مجید ہے، تو جو اسماء ان صفات کمال پر دلالت کریں گے ان کے اچھا ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ میں سے جس اسم سے بھی اس کو پکارا جائے درست ہے۔ کیا ہے؟ درست ہے۔ بلا شبہ وہ ذات جو تمام صفات کمالات سے موصوف ہے اور تمام عیوب و عیوب و نقائص سے منزہ ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف زیبا ہے۔ اس آیت میں ہر قسم کے مشرکانہ عقائد کی پرزور تردید کر دی گئی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔